آپ لوگوں نے ایک مثال اکثر سنی ہوگی کہ الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے، کھزیانی بلی کھمبا نوچے، ناچ نہ جانے آنگن ٹیڑھا۔ انگور کھٹے ہیں، جب کسی کا اختیار میں آنے کے باوجود بھی اختیار نہیں رہتا نا، جب کوئی گورنمنٹ چلانے میں فیل ہو جاتا ہے نا، تو وہ اپنے کتوں کو چھوڑ دیتا ہے وزیروں کی صورت میں، اور کہتا ہے جا کے مولوی پہ بکواس کرنا شروع ہو جاؤ۔ خیر، نہ میں مولوی ہوں، نہ کسی مولوی صاحب کا بیٹا ہوں، نہ میں پیر ہوں، نہ کسی پیر صاحب کا بیٹا ہوں، لیکن آج ایک بات کہنا چاہتا ہوں جناب والا، ٹیچر نکلا ہے، مقدس پیشہ ہے ٹیچر کا، سڑک پہ نکلا ہے، نہیں پڑھاتا تنخواہ دو، انجینئر نکلتا ہے نہیں بناتا عمارت، تنخواہ دو، ڈاکٹر مریض مر رہے ہوتے ہیں، بلک رہے ہوتے ہیں، تڑپ رہے ہوتے ہیں، نہیں چیک کرتے، ہماری ڈیمانڈز مانو، دھرنا دیا ہوا ہے ہم نے۔ مولوی کو کبھی دیکھا ہے کہ نماز نہیں پڑھاتا، اذان نہیں دیتا، جناب میں خطبہ نہیں دیتا، پہلے تنخواہ دو، تنخواہ بتاؤ جی میری؟ کبھی دیکھا ہے؟ اس وجہ سے دھرنا دیا ہو مولوی نے۔ مولوی جب بھی سڑک پہ نکلا ہے نا جناب والا، صرف ناموس رسالت کے لیے نکلا ہے، چاہے وہ کسی بھی مکتب فکر کے ہو، صرف عظمت صحابہ، عظمت اہل بیت کے لیے نکلا ہے، صرف ختم نبوت کے لیے نکلا ہے۔ مولوی جب بھی سڑک پہ نکلا ہے، یہ جو لوگ علماء پہ بکواس کر رہے ہوتے ہیں، جنہیں دعائے قنوت بھی نہیں آتی، ان کا باپ مرے تو نماز جنازہ نہیں پڑھ سکتے، آتی جو نہیں ہے، بکواس کریں گے تو مولویوں پہ کریں گے۔ یہ جب پیدا ہوتے ہیں تو ان کے کان میں اذان کوئی جسٹن بیبر آ کے نہیں دیتا، نہیں تو ہیری پوٹر آ کے دیتا ہے، جس کو یہ آئیڈیلائز کر رہے ہوتے ہیں، اور یہ جب مرتے ہیں تو ان کی نماز جنازہ مائیکل جیکسن آ کے نہیں پڑھاتا۔ بکواس کرنی ہے تو مولوی پہ کرنی ہے، لہذا کسی اور کے ایجنڈے میں آ کے، کسی اور کے پے رول پہ آ کے کبھی بھی ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی اپنے مذہب کے خلاف استعمال نہ ہو۔ میرے پاکستانیوں، علماء کی قدر کرو۔ ہاں ایک دو ہوں گے ایسے جو کہ فساد پچھانا چاہتے ہوں گے، لیکن 99% علماء ہمیشہ جب بھی نکلے دین کے لیے نکلے، جب بھی نکلے پاکستان کے لیے نکلے، جب بھی نکلے نظریہ پاکستان کے لیے نکلے۔ یہ افغان جہاد جب ہوا، ان لوگوں سے تو ہو کچھ نہیں رہا تھا، فاٹا کے مولویوں کو بھیجا گیا، مدارس کے بچوں کو بھیجا گیا، کشمیر میں ان سے کچھ نہیں ہوتا۔ آج تک ہندوستانی فوج کو تگنی کا ناچ نچایا جا رہا ہے کشمیری مجاہدین کی جانب سے۔ کون ہے وہ؟ یا مولوی، یا مولوی کا بیٹا، یا مولوی کا تربیت یافتہ بندہ ہے، کسی وزیر کا تو بندہ ہے نہیں۔ مجھے بتاؤ نا، میں تنخواہ دیتا ہوں، کون سا وزیر ہے جس کا بیٹا جاتا ہے جہاد کے لیے؟ مولوی کا بیٹا جاتا ہے جناب والا، مولوی کا تربیت یافتہ بندہ جاتا ہے۔ نام لیتا ہے اگر کوئی ہمارا تو غریب، کلمہ پڑھتا ہے کوئی ہمارا تو غریب، زندہ ہے ملت بیضا غربا کے دم سے۔ یہ جو اے سی والے کمروں میں بیٹھ کے مولویوں کو گالیاں دے رہے ہوتے ہیں، جناب یہ جو آزاد کشمیر آپ کو ملا ہوا ہے، اس وقت تو آرمی چیف نے بغاوت کر دی تھی قائد اعظم کے خلاف۔ انگریز ہمیں ملا تھا آرمی چیف پہلا، وہ تو اپنے ٹروپس بھیجنے کے لیے تیار نہیں تھا کشمیر میں ہندوستان کے خلاف۔ یہی پاٹا کے پٹھان گئے تھے جو مولوی گئے تھے، جن پٹھانوں پہ تم لوگ لطیفے بنا رہے ہوتے نا بیٹھ کے، انہوں نے کیا تھا سارا کچھ۔ اور یہ تو مقبوضہ کا علاقہ جو آج ہندوستان کے پاس ہے وہ بھی کور کر کے آ جاتے، لیکن تمہارے ہی یہ غدار گئے تھے جنہوں نے کہا تھا، قائد اعظم نے کہا جنگ روک دو، واپس آ جاؤ۔ جناب والا، جن لوگوں کی قربانیاں ہیں نا ان کو فراموش نہ کریں۔ میں کہتا تھا ڈرو اس دن سے جس دن تم لوگوں نے ان مجاہدین کو ڈس آن کر دیا، بہت مشکل ہوگا گزارا کرنے۔ ایک شخص نے 8000 شہادتیں دیں اس کی تنظیم نے مقبوضہ کشمیر میں، اور قومی پرچم میں وہ بندے دفنائے گئے۔ ایک نے 6000 شہادتیں دیں ہندوستانی فوج کے خلاف۔ لیکن مسئلہ کیا رہا ہمارے ساتھ پچھلے 72 سالوں سے، کہ جب آپ کو خطرہ پڑتا ہے آپ کو اسلام یاد آ جاتا ہے، آپ کو مولوی یاد آ جاتا ہے، آپ اس کو یوز کرتے ہیں۔ بٹ دا ایشو از کہ یو ہیو یوزڈ مولویز لائک اے ٹیشو پیپر اینڈ دین یو تھرو دیم اوے۔ ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کرو اور پھر پھینک دو۔ کب تک چلے گا اس طرح؟ انہیں عزت دو، احترام دو، تمہارے امام ہیں، تم ان کے مقتدی ہو، تم ان کے پیچھے نماز پڑھتے ہو۔ خدا را
خدا را کسی اور کے ایجنڈے میں آ کے ان کے خلاف نہ جاؤ. کبھی جا کے پوچھا بھی ہے جناب مولوی صاحب آپ کی بیٹی کی شادی ہو رہی ہے, جہیز کہاں سے لاؤ گے؟ اسے کوئی 2-4 ہزار روپے بھی دے کے رخصت کرو گے یا ویسی رخصت کر رہے ہو؟ اس کے پاس کیا ہے؟ شادی کا ولیمہ, وہ شادی کا بارات کے پیسے کہاں سے آئیں گے؟ مولوی صاحب گھر میں 2 وقت کی روٹی بھی چل رہی ہے یا نہیں چل رہی؟ اتنا ہے آپ کے پاس کہ آپ 2 وقت کی روٹی پکا سکیں؟ کئیوں کے گھر میں فاقے پڑے ہوتے ہیں, لیکن کبھی نہیں کہا کہ جی ہم اذان نہیں دیں گے, تنخواہ نہیں لبنی. لیکن تم 3rd کلاس وزراء جب کوئی اچھی وزارت نہیں ملتی تو اپنی ہی حکومت کے خلاف, اپنی ہی پارٹی کے خلاف, جس کے ووٹ بینک پہ آتے ہو, خود تو تمہیں گلی کا کوئی چوڑا چماڑ کمی کمین بھی نہیں جانتا, اسی پارٹی کے خلاف بکواس کرنا شروع ہو جاتے ہو. عہدہ نہیں ملا, اختیار نہیں ملا, پیسہ نہیں ملا. مولوی نے تو کبھی ایسی کام نہیں کیا, لیکن اگر 1-2 نے کہیں کر دیا تو اسی کی آڑ بنا کے پورے مذہب کو بدنام کر رہے ہو. ایک اگر مدرسے میں کسی بچے کے ساتھ ریپ کیا جاتا ہے, کوئی 3rd کلاس آدمی اسلام کا بھیس پہن کے اگر اس طرح کی حرکت کرتا ہے تو پورے مدرسے کو بدنام کر دیتے ہو. لیکن کتنے کالجز اور یونیورسٹیز میں روزانہ بچیوں کا ریپ ہوا تھا. کتنے ٹیچرز ایسے ہیں جن لوگوں نے نمبر لگانے کے کھاتے میں, پریکٹیکل میں مارک دینے کے کھاتے میں کتنی بچیوں کے ساتھ ریپ کیا, زیادتی کی, جنسی تشدد کیا, ہراسمنٹ کی. تو تمام کالجز یونیورسٹیز پہ تو کبھی نہیں کہا. پروفیسر ہود بھائی جیسے 3rd کلاس آدمی کی وجہ سے تمام یونیورسٹیز تو کبھی بدنام نہیں ہوئی. لیکن بدنام ہوتا ہے مدرسہ, ہوتا ہے جی مدرسہ, سارے مولوی ایسے ہیں. جناب ایسے لوگوں کی قدر کریں, یہ ایسٹ ہیں, یہ اثاثہ ہیں. آج جن پہ آپ لوگ پابندی لگائے بیٹھے ہیں جناب, کل کو ہندوستان نے آنکھیں دکھائی نا تو جہاد کے لیے فواد چودھری صاحب کے باپ نے نہیں جانا, نہ ہی شیری مزاری صاحبہ کی صاحبزادی نے جانا ہے. پھر آپ جائیں گے مولوی صاحب سے درخواست کریں, مولوی صاحب جہاد کا درس دو, قوم بے غیرت ہو چکی ہے, اس کو غیرت دکھاؤ, اس کی اندر سے غیرت جگاؤ, ہم مر رہے ہیں. پھر مولوی صاحب وہ کہنے پہ مجبور ہو جائیں گے کہ جناب ڈپٹی صاحب بڑی دیر کر دی مہربان, آتے آتے قوم کو تو تم لوگوں نے بے غیرت بنا دی ہے, قوم کو تو تم لوگوں نے بزدل بنا دی ہے, اب کیسے دیں جہاد کا درس؟ قدر کرو ایسے لوگوں کی.